جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے وقالا اور کہے اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، جو قیامت کے دن میرے لیے اللہ کے حضور دعا مانگے کہ اللہ اب میرے پیارے محبوب کو بہترین جگہ اور مقام جنت جو ہے وہ محشر کے دن عطا فرما، وجبت لہو شفاعتی، تو میرے اوپر لازم ہو گیا کہ اب میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جبکہ ہم یہ نہ بھی کہیں تو مقام محمود پہ رب اپنے مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھائے گا ہی، وہ مقام محمود ہے ہی حضور کے لیے، وہ منبر نور بنایا ہی حضور کے لیے، لیکن ہمیں کہا گیا کہ تم بھی دعا کر دو تو پھر تمہاری ساتھ شفاعت کر دیں گے، ورنہ میں تو اپنے محبوب کو عزتوں کی مسند پہ بٹھانا ہی بٹھانا۔ تو درود پڑھنے سے حضور علیہ السلام کا قرب نصیب ہوتا ہے، درود پڑھنے سے اللہ جل شانہ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے، موافقت ملائکہ نصیب اور موافقت الہی نصیب۔ دروشی پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، دروشی پڑھنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور فرمایا جب تم کچھ بھول جاؤ تو درود پڑھو تمہیں یاد آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ہمیں حکم دیا گیا جب بھی کسی مجلس میں جاؤ تو مجلس درود سے خالی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، خطبے میں درود ہے، نکاح کے خطبے میں درود ہے، عیدین کے خطبے میں درود ہے، اسی طرح آپ عام خطبہ دیں اردو میں دیں اس میں درود شامل کیا گیا ہے، اس کا جو خطبہ ہے پہلے۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی تکمیل نہیں نماز کی ہوتی جب تک مصطفیٰ جان رحمت پہ درود نہیں پڑھ لیا جائے، حالانکہ نماز خالص عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس کی تکمیل بھی اتنی دیر تک نہیں ہوتی جب تک درود نہ پڑھ لیا جائے۔ تو آپ کی کوئی بھی مجلس ہو، نجی مجلس ہو، گھریلو میٹنگ ہو، تمہارا کوئی بھی معاملہ ہو، تو اتنی دیر تک مجلس اختتام پذیر نہیں ہونی چاہیے جب تک حضور پہ درود نہ پڑھ لیں۔ بیٹھتے ہوئے اٹھتے ہوئے درمیان میں کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھا جائے تو وہ رحمتوں اور برکتوں کا محبت بن جائے گی۔ وہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے وہاں انوار اترنا شروع ہوگے، جہاں درود کا تحفہ حضور کی بارگاہ سے پیش کیا جائے گا۔ اپنی اولاد کو درود پڑھنا سکھاؤ، ان کو درود کی ترغیب دو۔ درود پڑھنے سے نسل میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے، عفت اور پاک دامنی آتی ہے، طبیعتوں میں لطافت آتی ہے، نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، فرما برداری اور اتباع کے جذبے پیدا ہوتے ہیں، احساس کی دولت پیدا ہوتی ہے، طبیعت کے اندر سختی جو ہے، اکڑ پن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے درود پڑھنے سے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کو درود پڑھنے کی ترغیب دو۔ درود پڑھنے کے جو ثمرات ہیں، درود پڑھنے کے جو فائدے ہیں، درود پڑھنے کے جو اثرات ہیں انسان کو نصیب ہوتے، تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ اولاد پاکیزہ ہوتی ہے درود پڑھنے سے، تو ان کو درود پڑھنے کی تلقین کرو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ درود پڑھنے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہوتی ہے، اور یہ اتنا بڑا ذریعہ ہے حضور کی قربت کا کہ اس سے اور بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنا یہ انسان کی خوش بختی ہے، اور بدبخت ہے اللعین کل اللعین۔ حضور نے فرمایا وہ شخص کمینہ ہے، مکمل کمینہ ہے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ اور بعض روایت میں فرمایا البخیل کل البخیل، وہ شخص بخیل ہے، مکمل بخیل، کنجوس ہے پرلے درجے کا، کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ پڑے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پہ درود پڑھنا آقا کریم کی قربت کا سبب بھی ہے، اور یہ اپنے باطن کو بخل سے، اپنے باطل کو لئیم پن سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے
انسان کے عقائد میں حسن اور جمال پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی آتی ہے۔ بالخصوص فتنوں کے زمانے میں جب بہت سارے فرق اور ترک ہو جائیں، پتہ ہی نہ چل رہا ہو، تو درود پڑھنے والوں کو اللہ باطنی رہنمائی عطا کر دیتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین سے کسی نے کہا کہ حضرت جب کثرت سے فرق اور ترک ہو جائیں گے اور ہر شخص مدعی ہوگا کہ میں ہی حق پہ ہوں، اور ہر شخص قرآن اور حدیث کی بات اپنے ہاتھ میں لیے کھڑا ہوگا اور اپنی طرف کھینچ رہا ہوگا، تو ایک عام آدمی کے لیے تو مشکل ہوگا انتخاب کرنا کہ وہ کدھر جائے۔ تو بتائیں کہ ہم کس طبقے کے ساتھ، کس گروہ کے ساتھ شامل ہوں، حق والے کون ہوں گے؟ تو امام زین العابدین نے کہا کہ جو اہل السنہ ہیں وہی اہل حق ہوں گے۔ تو امام زین العابدین سے اس نے دوسرا سوال کیا کہ اس ٹائٹل کے ساتھ اگر بہت سارے لوگ موجود ہوں تو ان میں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ آگے ان میں حق والا کون ہے؟ تو امام زین العابدین نے جو بات ارشاد کی وہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ۔ کہا میں تمہیں نشانی یہ بتاتا ہوں کہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والوں کے ساتھ جڑ جانا۔ تو کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، اور تاکہ جو ہے وہ ہمیں عقیدوں کی صحت، عقیدوں کا جمال اور عقیدوں کا نور نصیب ہو جائے، اور عقیدوں کی خوبصورتی ہمارا مقصود ہو۔ تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی تلقین کی گئی، درود پڑھنے کی، سلام پیش کرنے کی ہمیں تلقین کی گئی۔ جس طرح درود پڑھنے کا حکم ہے سلو کے ساتھ، اس طرح وسلموا کے ساتھ سلام پیش کرنے کا بھی حکم ہے، اور سلموا کے ساتھ جو ہے وہ تاکید بھی ہے تسلیماً کی، کہ میرے محبوب پر تم درود بھی پڑھو اور سلام بھی پڑھو، اور سلام خوب پڑھو۔ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، حالانکہ سلموا سے جو اللہ جل شانہ ارشاد فرمانا چاہ رہا تھا وہ فرما دیا، لیکن تسلیماً کی تاکید اس لیے لگائی تاکہ کوئی اس معاملے کے اندر کوتاہی کا ارتکاب نہ کرے، تو درود بھی پیش کرے اور سلام بھی پیش کرے۔ درود پڑھنے سے قربت حضور کی نصیب ہوتی ہے، اور سلام پڑھنے سے حضور سے معرفت پیدا ہوتی ہے۔ میں روز گزرتا ہوں، ایک شخص کھڑا ہو کہتا ہے السلام علیکم، دوسرے دن پھر گزرا، پھر کہا السلام علیکم، تو تیسرے دن توجہ کروں گا اور چوتھے دن پوچھوں گا اس کا نام کیا ہے، پانچویں دن پوچھوں گا یہ کس کا بیٹا ہے، بہت اچھا ہے، روز سلام کرتا ہے، تو میری اس سے شناسائی ہو جائے گی۔ تو جو روز حضور کو سلام پیش کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ میرے جسم اطہر میں روح کو لٹا دیتا ہے، اور میں سلام کرنے والوں کے سلام کو سنتا ہوں۔ اور بعض روایت میں کہ اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو سلام پیش کرنے والوں، درود پیش کرنے والوں کے درود کو اور سلام کو میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو ایک شخص کا روزانہ کئی بار سلام پیش ہوتا ہے، درود پیش ہوتا ہے، تو حضور سے اس کی معرفت ہوگی، حضور سے اس کی پہچان ہوگی۔ کتاب کا نام ہے ابن ابی دنیا، حدیث کی کتاب ہے، لیکن جس کا بخاری اور مسلم سے ستہ کا درجہ ہے، یہ اس درجے کی کتاب نہیں ہے، لیکن سند کے ساتھ حدیث اس میں مذکور ہے۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ، اس کو محدثین کہتے ہیں، یہ حدیث بطاقہ ہے۔ جو لوگ عرب ممالک میں رہے ہیں تو وہ جب پرچی کاٹ کے دیتے ہیں تو اس کو بطاقہ کہتے ہیں، کاغذ کے ٹکڑے پر وہ چیز لکھ کے دے دیں تو اس کو وہ کہتے ہیں یہ بطاقہ ہے۔ تو حدیث بطاقہ اس کا نام ہے کہ حشر کا دن ہوگا، اور حضور علیہ السلام حشر کے دن ایک جگہ پہ منبر نور پہ تشریف فرما ہوں گے، اور ایک شخص کو فرشتے کھینچ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ اچانک اس کی حضور پہ نگاہ پڑے گی تو وہ حضور علیہ السلام کو پکارے گا، تو آقا کریم اس کی مدد کے لیے پہنچیں گے، اتنی تیزی سے اٹھیں گے کہ چادر کا ایک کونا حضور کے کندھے پہ ہوگا اور دوسرا زمین پہ گھس رہا ہوگا۔ یہ حضور کی محبت کو بیان کرنے کے لیے بیان فرمایا گیا کہ حضور یعنی اتنی فرصت میں نہیں لیں گے کہ اس چادر کو اچھی طرح سے لپیٹ لیں، بلکہ ایک کونا کندھے پہ ہوگا اور دوسرا زمین پہ گھسڑ رہا ہوگا، اور آقا کریم فرشتوں سے کہیں گے اس کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ
नामा अमाल तोला गया, नेकियां इसकी थोड़ी हैं, गुनाह ज़्यादा हैं, इसलिए इसको जहन्नम ले जा रहे हैं। तो अल्लाह के महबूब फरमाएंगे कि इसका नामा अमाल दोबारा तोला जाए। अब हशर का दिन है, फरिश्तों ने तोल लिया है, अब दोबारा, लेकिन फरिश्तों को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो जानते होंगे कि सदर दीवाने हशर यही सरकार है, लिहाजा दोबारा नामा अमाल नस्ब कर दिया जाएगा। जब तोला जाएगा तो वाकई नेकियां थोड़ी और गुनाह ज़्यादा। तो आका करीम अलैहिस्सलाम एक कागज़ का टुकड़ा बताका उसकी नेकियों वाले पलड़े में रख देंगे तो वो भारी हो जाएगा, तो उसको जन्नत का हुक्म हो जाएगा। तो अर्ज़ गुजार होगा कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, इसमें क्या था? तो कहा कि खुलूस के साथ तन्हाई में तेरा पड़ा हुआ दरूद था। तो दरूद मग़फ़िरत का ज़रिया है, गुफ़रान की ज़मानत है, हुजूर की कुर्बत का ज़रिया है। जिस सीखे के साथ पढ़ना चाहें, आपको शरीयत ने कोई पाबंद नहीं किया। दरूद इब्राहीमी अफजल तरीन दरूद है, उसके साथ सलाम भी होना चाहिए, चूँकि वो अकेला दरूद, अगर वो पढ़े तो साथ सलाम भी पढ़ें। बाकी मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ दरूद हैं, जो बाद में भी कुछ दरूद हैं कि जो बाद में लोगों ने जो है वो ज़रूरत के तहत मुख्तसर दरूद भी बनाए। तो ये कोई शरीयत में मुमानियात नहीं है। मुझे बहुत पुरानी बात याद है कि एक साहब कहने लगे कि सिर्फ दरूद इब्राहीमी पढ़ना चाहिए। मैंने कहा दरूद इब्राहीमी भी पढ़ना चाहिए और भी जितने दरूद हैं, इसमें तो आप ज़िद कर रहे हैं, अहले इल्म के यहाँ तो कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है। तो कहते हैं नहीं, मतलब कि दरूद इब्राहीमी ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये किसका नाम लेते हुए दरूद इब्राहीमी पढ़ना चाहिए? तो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मैंने कहा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कहा? आपको कहना चाहिए था कि अल्लाह के नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद का नाम लेते हुए। तो सोच में पड़ गया। मैंने कहा कि ये दरूद मुख्तसर दरूद मुहद्दिसीन ने हुजूर के नाम के साथ लिखना शुरू किया और फिर ये मुरव्वज हो गया। और आप ये कह रहे हैं, आपका दावा ये है कि दरूद इब्राहीमी के अलावा कोई दरूद नहीं पढ़ना चाहिए। और मैंने आपसे पूछा किसका नाम लेते हुए, तो आपने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो आपने फिर ये क्यों पढ़ा? तो वो खामोश सा हो गया, उसके पास जवाब नहीं था। तो बात ज़िद्दें ऐसी होती हैं, अहले इल्म में इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ है मुखातबत के सीगे के साथ, यानी एक तबका कहता है कि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, नहीं कहना चाहिए, ये जो है वो हाज़िर का सीगा होता है। लेकिन उसमें भी फिर आगे दो सूरतें बन जाती हैं। बाज़ ने कहा कि जो है वो इसको शौकिया तौर पे कह सकते हैं, हिकायत के तौर पे कह सकते हैं, इंशा के तौर पे नहीं कहते। और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जिस तरह कहा जाता है तो वहाँ तो मुखातबत से ही कहा जाता है। लेकिन बाज़ लोग फिर इसकी भी तावील करते हैं कि नहीं, इसको हम बतौर हिकायत कहते हैं, यानी एक वाक़या हुआ था मेराज में और ये उसकी हिकायत है, यानी ये मुखातबत नहीं होती। तो अगर मुखातबत नहीं है तो फिर सलाम किसको पेश कर रहे हैं? तो ये अजीब सी कहानी है। और कुछ दोस्तों ने, अब तो नई किताबें मार्केट में भी आ गई हैं, तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जो नमाज़ें छपी हैं नई, उसमें से निकाल दिया गया है, तो अस्सलामु अलन नबी कर दिया गया है कि यहाँ हम फंस रहे हैं तो चलो थोड़ी सी तब्दीली कर लें। सही इब्ने खुज़ैमा से एक रिवायत लेकर आए हैं। तो बहरहाल ये एक इख्तलाफी बात है और मेरा रूह सुखन यही होता है कि जितना बचा जाए उतना बेहतर है। तो जो भी आप पढ़ना चाहें हुजूर पे दरूद पढ़ लीजिए, कसरत से दरूद पढ़ेंगे फिर खुद ब खुद अंदर रोशनी होगी, फिर ये भी पता चल जाएगा कौन सा पढ़ना चाहिए कौन सा नहीं पढ़ना चाहिए, सारी रोशनी हो जाएंगी। फिर कुछ चीज़ें अंदर से जो है वो चीज़ें मिलती हैं, अंदर से फैसले मिलते हैं। तो बहसों मुबासों और मुनाजरों में तो कभी फैसले नहीं हुए, फैसले तो अंदर से होते हैं। तो इसलिए कसरत से दरूद पढ़ने का एक फ़ायदा ये है कि साहिब दरूद से मोहब्बत भी पैदा होती है और अगर वक्त जाग जाएं तो ज़ियारत भी नसीब हो। और हुजूर की ज़ियारत का शौक़ एक मोमिन के दिल में, ये भी हुजूर का हक़ है कि उसकी आरज़ू हो कि मुझे अब मेरे आका की ज़ियारत हो। यहाँ कोई अपने लीडर को देखने के लिए, वो सियासी रहनुमा हो, वो मजहबी रहनुमा हो,
وہ جو ہے وہ کسی شاعر سے کوئی محبت رکھتا ہو، یہ اس طرح اور بھی دنیا کے مختلف شعبہ جات سے دلچسپیاں رکھنے والے جس سے محبت رکھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں، تو ایک امتی اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے بےتاب کیوں نہیں ہوگا؟ تو درود کی برکت سے حضور علیہ السلام کے دیدار کا راستہ بھی کھلتا ہے۔ اور آقا کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ ہی لے گا۔ ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔ تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھنے کا شوق سینے میں رکھا ہو، اس کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ وہ حضور پر درود پڑھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کثرت درود سے صاحب درود کا دیدار نصیب ہوگا۔ تو یہ ہے درود شریف حضور کا حق جو امت کے اوپر لازم ہے، تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ ان پر درود پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ میرا مضمون پھر تشنہ رہ گیا، آئندہ جمعہ پھر اسی عنوان سے گفتگو ہوتی ہے۔